السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ میرے پیارے حاجی صاحبان، آئیے آج میں آپ کو مکہ مکرمہ کی جو حدود ہے، باؤنڈری ہے، سیمائیں ہیں، اس کی تفصیل بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم ڈائیگرام کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے یہ مسجد الحرم، اس کے جو اطراف کا جو دائرہ ہے، یہ پورا دائرہ اسے حدود حرم کہتے ہیں۔ یہ تقریباً کئی میلوں پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ یہ پورا جو ایریا ہے یہ حرم شریف کہلاتا ہے۔ حرم شریف کی اہمیت فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ علاقہ پورا جو یہ شہر، تو پیارے حاجی صاحبان، یہ جو دائرہ آپ سرکل جو دیکھ رہے ہیں یہ حدود حرم ہے۔ اس حدود کی، اس باؤنڈری کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے یا جدہ شریف کے لیے یا دیگر علاقے کے لیے اگر آپ نکلیں گے تو جگہ جگہ پہ الحرم کا آپ کو بورڈ، سائن بورڈ اور مینارے وغیرہ وہاں پہ نصب ہے، وہ نظر آئے گا۔ تو حدود حرم کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ پورا کا پورا سرکل امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، چین کی جگہ ہے۔ یہاں پہ آپ شکار نہیں کر سکتے، یہاں پہ آپ کسی پرندے کو، کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، اور جنگ و جدل تو ظاہر سی بات ہے، جب اس طرح کی چیزیں یہاں پہ منع ہیں تو پھر جنگ و جدل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ الحمدللہ حدود حرم جو ہے یہ نیکیوں کے معاملے میں بڑی اس کی اہمیت ہے۔ حدود حرم میں جو بھی آپ نیکی کریں گے، ہر نیکی کا ثواب آپ کو 1,00,000 گنا ملے گا۔ ایک نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ حدود حرم میں رہیں، مسجد حرام اور اس کے اطراف کا جو پورا علاقہ ہے یہ حدود حرم کہلاتا ہے۔ اچھا، ایک خاص بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ جہاں پہ ٹھہریں گے، جو حج کمیٹی کے ذریعے جا رہے ہیں، عموماً ان کو عجیزیہ وغیرہ میں یا نسیم وغیرہ میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو عجیزیہ اور نسیم کا جو علاقہ ہے یہ بھی حدود حرم میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ حج کا جو 5 دن ہیں، جہاں پہ مینا میں آپ کا جو قیام ہوگا، تو مینا بھی حدود حرم میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ مزدلفہ پہ جہاں پہ آپ رات میں قیام کریں گے یہ بھی حدود حرم میں شامل ہے۔ صرف عرفات کو چھوڑ کے باقی یہ 2 علاقہ، مینا اور مزدلفہ، یہ دونوں حدود حرم میں شامل ہے۔ اب حرم کی باؤنڈری سے جیسے آپ باہر نکلیں گے، یہ پورا جو دائرہ ہے یہ ہل کہلاتا ہے۔ اب ہل بھی بہت وسیع اور عریض ایریا ہے۔ جدہ شریف بھی ہل کے اندر آتا ہے، اور ہل اس جو دائرے میں رہتے ہیں ان کو ہلی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا سرکل چالو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میقات۔ میقات یہ تیسرا جو سرکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ میقات کہلاتا ہے۔ میقات 5 ہے۔ سب سے پہلے ذوالحلیفہ، نمبر 2 ضحفہ، نمبر 3 یلملم، نمبر 4 کرن المنازل، نمبر 5 ذات عرق۔ یہ 5 میقات ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان اور پڑوسی جو ممالک ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، اس علاقے سے جو جانے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو میقات پڑتی ہے یہ لملم میقات کہلاتی ہے۔ اور بھی الگ الگ جو ممالک سے، ذات عرق جو ہے عراق سے آنے والوں کے لیے وہ میقات کہلاتی ہے۔ تو یہ 3 سرکل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ پہلا جو سرکل ہے یہ میقات کہلائے گا، دوسرا جو سرکل ہے یہ ہل کہلائے گا، تیسرا جو سرکل ہے یہ حدود حرم کہلائے گا۔ حاجی صاحبان، اس طرح کی مزید معلومات اور ڈیٹیل تفسیر کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، اور دوسروں تک ہمارے چینل کو شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کے ضروری مسائل اور ضروری معلومات انشاءاللہ تعالی ہم اس چینل کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، شارٹس کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔